بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب پھٹے پرانے لباس والا فقیہ عالم قاضی وقت کے بنگلے میں صف پہ بیٹھا تھا کہ قاضی نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور دربان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا کہ تیرا مقام یہ نہیں بلکہ پیچھے ہو کر بیٹھ، یہاں سے نکل جا، ہر شخص صدارت کے قابل نہیں، جب تجھ میں طاقت نہیں تو دلیری کیوں دکھاتا ہے؟ درویش عالم وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ قاضی نے بھرے دربار میں ایک پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ آخر وہی فقیر عالم بڑے رعب سے جھاڑی کے غراتے ہوئے شیر کی طرح بولا، دلیل نہیں ہے تو رگیں کیوں پھلاتے ہو؟ اس نے جو زبان کھولی تو علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور لوگوں کو مسئلے کا حل ایسے سمجھایا جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے حیران رہ گئے۔ اور پھر اس نے اس مسئلے کا روحانی پہلو جب بیان کیا اور ظاہر سے باطن اور مجاز سے حقیقت کی طرح بیان پھیرا تو ہر طرف سے آفرین کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ بول رہا تھا اور قاضی صاحب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر کار قاضی نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور عزت و احترام سے اس فقیر عالم کو اپنی جگہ بٹھا کر کہا، ہم آپ کی قدر نہ پہچان سکے، ہمیں معلوم نہیں ایسے عالم کو اس طرح کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے۔ درویش عالم کی توہین کرنے پر دربان دوڑتا ہوا آیا کہ معذرت کریں، مگر عالم فقیر نے اس کو ڈانٹ کر کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، اور یہ پکڑ پگڑی، اس میں تو سارا غرور بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے قاضی نے مجھے صف سے اٹھا دیا۔ اگر میں اس 50 گز کی پگڑی کو سر پہ سجا لیا تو ایسا نہ ہو کہ کل کلا میں بھی قاضی کی طرح لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگوں، جیسے آج قاضی نے مجھے ذلیل جانا۔ جب لوگ مجھے مولانا اور صدر صاحب کہیں گے تو میرا دماغ کیوں نہ خراب ہوگا؟ لہٰذا میں اس کے بغیر ہی، بھلا پانی اگر صاف ستھرا ہو تو پیتل کے کٹورے میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت والا آدمی پگڑی کا محتاج نہیں اور نہ ہی بڑے سر کی وجہ سے بندہ بڑا بنتا ہے۔ کدو کتنا بڑا ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو پگڑی اور مونچھوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں کہ پگڑی روئی کی ہے اور مونچھیں بدن کا گھاس؟ تو کیا روئی اور گھاس اس قابل ہے کہ اس کی وجہ سے تکبر کیا جائے؟ علم و فضل سے خالی لوگوں کو صرف صورتاً ہی انسان سمجھنا چاہیے۔ حقیقت میں وہ خاموش مورتیاں ہنر والے کو ہی اونچی جگہ سجتی ہے، نہ یہ کہ جو اونچی جگہ بیٹھ گیا وہ اونچا ہو گیا اور جو نیچے بیٹھا وہ نیچا۔ پڑھ سن کا کانا اگر اونچا بھی ہو جائے تو بے قیمت ہے، اس میں مٹھاس نہیں، اور گنا مٹھاس سے بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے بلندی کا محتاج نہیں، کیونکہ اس بلندی کرنے کے لیے اس کی مٹھاس ہی کافی ہے۔ کیچڑ میں پڑی ہوئی کوڑی کو قیمت سمجھ کر کسی نے اٹھا لیا تو کوڑی نے کہا، مجھے اٹھا کر ریشمی رومال میں لپیٹنے کا کیا فائدہ، میں تو بے قیمت ہوں۔ انسان دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ گدھے کو ریشمی لباس بھی پہنا دو تو گدھا ہی رہے گا۔ فقیر عالم نے کچھ اس انداز سے چڑھاتی کہ قاضی کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا اور پکار اٹھا، آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ درویش عالم وہاں سے کھسک گیا اور اپنا تعارف بھی نہ کرایا۔ بعد میں لوگ کہتے رہے کہ یہ بلا کیا تھی کہ سب کو ذلیل کر گیا اور بڑا تلاش کیا، نہ مل سکا۔ آخر کار ایک نے کہا، ایسا شخص اس شہر میں سعدی ہی ہو سکتا ہے۔ دوسروں نے کہا، ہزار آفرین ہے اس پر کہ کڑوا حق کتنی مٹھاس سے کہہ گیا۔ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے باطن کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑوں والا علم و فضل کا پہاڑ ہو اور عمدہ لباس والے علم سے خالی ہوں اور جاہل مطلق ہوں۔ جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب و کمال چھپے رہتے ہیں۔ یہاں پر انحصار و اختصار ہے کہ 7
علم کی عظمت کو بیان کر دینا نہایت ہی مناسب رہے گا۔